آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے اس کو غلط ترجمہ کیا. آپ کہتے ہیں استمتاع سے مراد مزہ لینا, لذت لینا. آپ جو چیز ہمیں رپورٹیں ملی ہے نا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ چلو کر لو, بعد میں پیسے دے دینا عورت کو, یہ تو بالکل غلط چیز ہے نا. پھر آپ پھنس گئے, آپ لوگوں کے سامنے وہ کیا بہانہ بنا, نکاح استمتاع ایک نکاح ہے. اہل سنت کے ہاں, اجازت دے شیخ صاحب, اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی نکاح ہے ہی نہیں جس کا نام نکاح استمتاع ہو. یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ پھنس گئے, ابھی پھنس گئے ہیں انہوں. یہ کہتے ہیں نکاح استمتاع بھی کوئی چیز, یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں نکاح استمتاع. ابھی جو ہے نا, ابھی شیخ صاحب ہمیں جو رپورٹیں ملی ہیں آپ کی جانب سے کہ آپ جو ہے نا, جو حدیث میں فمستمتعتم بہ منہن, حدیث شریف میں نے آپ کو دکھا دی صحیح سند کے ساتھ کہ قرآن میں متعہ موجود ہے, اور قرآن نے فرمایا کہ الی اجل مسمی متعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فمستمتعتم بہ منہن یہ متعہ کی آیت ہے. تو آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے اس کو غلط ترجمہ کیا. آپ کہتے ہیں استمتاع سے مراد مزہ لینا, لذت لینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس بھی عورت کو تم پیسے دے کر ان سے لذت لے لو تو اس کو پیسے ضرور دینا. تو اس کا مطلب ہے پیسے دے کے کسی عورت کے سے بغیر نکاح بغیر متعہ کے آپ لذت جب وہ لے سکتے ہو, شہوت اپنا پورا کر سکتے ہو. تو آپ کا یہی انٹرپریٹیشن ہے مولوی صاحب؟ میرے بیٹے میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی متضاد بات آپ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے, دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مزدوری دے کے جناب اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. مانا یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک متعہ اور استمتاع ایک چیز ہے, میرے نزدیک ہے نا, استمتاع کا آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ استمتاع کے مذاق اڑانے کا مانا یہ ہے کہ متعہ کا مذاق اڑانا, متعہ کے مذاق اڑانے کا مانا یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متعہ ایک مزاحیہ چیز ہے, استمتاع بھی ایک مزاحیہ چیز ہے. شیخ صاحب آپ جو ہے نا چالاکی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ استمتاع, وہ تو میرا قول ہے. سمجھ آ رہی ہے, چالاکی کر رہے ہیں آپ. پکڑا گیا نا, اب غصہ آ گیا کیونکہ پکڑا گیا, پکڑا گیا شیخ, پکڑا گیا. آپ متعہ اور استمتاع کے اندر متعے کو اہمیت دے رہے ہیں اور استمتاع کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے تو متعے کا مذاق نہ اڑانا اور استمتاع کا مذاق اڑانا یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاں بالکل, ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد ہی متعہ ہے. ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متعہ ہے. آپ تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متعہ نہیں ہے, استمتاع سے مراد ہے مزے لینا. تو آپ کا یہی ہے کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی عورت سے مزے لے لو, پیسے دے لو, ختم بات. یہی ترجمہ ہے نا آپ کا. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ سنے درمیان میں مداخلت نہ کیا کریں. آپ کے نزدیک متعہ اور استمتاع ایک چیز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متعہ وہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں علی پاک کی مشاورت سے حرام ہو گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے اندر استمتاع ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر متعہ اور استمتاع ایک ہی چیز ہے, پھر یہ پابندی لگانا کہ بیوہ کے ساتھ تو درست ہے, مطلقہ کے ساتھ تو درست ہے, کنواری کے ساتھ درست نہیں ہے, کنواری کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے, آپ یہ بات حوالہ ثابت کریں, میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی بات کو ہمارے ہاں چاہے اہل بیت علیہ السلام کے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. استمتاع آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ بتا دیں کہ استمتاع کی ڈیفینیشن ہے کیا, تاکہ ہمارے لیے متعہ نہیں ہے کیا چیز ہے استمتاع کیا ہے؟ وہی میرے بیٹے میں کہہ تو رہا ہوں کہ متعہ اور استمتاع آپ کے نزدیک ایک چیز ہے, لیکن آپ متعہ کی نہیں بتائے گا, کیا مانا ہے نہیں بتائے گا نا. آپ دیکھیں شیخ صاحب, آپ چالاکی کر رہے ہیں, سمجھ رہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. سب سمجھ گئے ہیں, اور سب سمجھ گئے کہ آپ کا جو اپنا موقف ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں. آپ کا فرمائش یہ ہے کہ استمتاع اور متعہ ایک نہیں ہے. وہ تو میرا موقف ہے کہ استمتاع متعہ ایک ہے. آپ کہتے ہیں غلط ہے. آپ کہتے ہیں استمتاع اور ہے. عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے, عمر نے متعہ کو حرام قرار دیا نا, استمتاع کو تو حرام قرار نہیں دیا. استمتاع جائز ہے. چلیں تو پھر آپ ترجمہ کریں نا اس آیت کا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, عورتوں کے ساتھ تم مزے لیا کرو, اس کو پیسے دیا کرو. یہی ترجمہ بولتا ہے نا, اسی پہ عمل کرتے ہوں گے آپ. بات یہ ہے کہ متعہ کے اندر تو آپ مزے کا لفظ نہیں بول رہے, استمتاع کے اندر مزے کا بولے. مانا یہ ہے کہ میں آپ کی جناب علم پر حیران ہوں کہ آپ متعے کو تو اتنا مقدس سمجھ رہے ہیں کہ جس کی جناب عزت و عظمت, اور استمتاع بیچارے کا ایسے مذاق اڑا رہے ہیں جس وقت کبھی جناب آپ جواب نہیں دیں گے, کبھی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے نقطۂ نظر یہ ہے کہ متعہ اور استمتاع ایک ہی چیز ہے, یعنی مانا یہ ہوا
کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے بھی نہ جواب نہیں دے گا بھائی، جواب نہیں دے گا شیخ صاحب، چالاکی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو سب بے وقوف ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ، سب سمجھ گئے جناب شیخ صاحب۔ میں آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا، آصف صاحب عامل میں آپ کو سمجھ، بیوقوف نہیں سمجھتا، میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا۔ اس وقت سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا موقف جو ہے وہ مضبوط تر ہے، اس لیے کہ تو متع اور اگر استمتاع ایک ہی چیز ہے تو متع بھی حرام ہے، استمتاع بھی حرام ہے۔ آپ متع کے بارے میں تو کہتے ہو کہ بڑی جناب تقدس والی چیز ہے، احادیث میں موجود ہے، اور میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جس مجلس مشاورت میں متع حرام ہوا ہے، اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہیں، امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہیں۔ اور بھائی تو پرانی باتوں کو کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک استمتاع کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت، آپ اس آیت کا ترجمہ کریں شیخ صاحب، آپ اس آیت کا ترجمہ کریں۔ دیکھیں میرا نقطۂ نظر جو ہے وہ غلط ہے، مان لیا، آپ کا نقطۂ نظر تو صحیح ہے نا۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس کا آپ ترجمہ کریں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس جب تم خوب فائدہ اٹھا لو، مِنْهُنَّ ان خواتین سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان کو مزدوری دے دو۔ معنی یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، ایجاب و قبول بعد کے اندر ہوتا ہے، اور استمتاع کے اندر یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد استمتاع پہلے ہے اور اجرت جو ہے اس کی بعد میں ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ متع اور استمتاع ایک چیز ہے، تو معنی متع کو یہ چھوڑو، ہوا کہ حضرات متع کو چھوڑ دیں ائمہ شیخ صاحب، معصومین نے نہ تو متع چھوڑ کیا ہے نہ استمتاع پھر کیا۔ چلا گیا نا۔ دیکھیں آپ نے جو ابھی ترجمہ فرمایا نا کہ ان کے ساتھ اگر مزے اٹھاؤ تو پھر ان کی اجرت، ان کی مزدوری ان کو ہٹا دو۔ نکاح میں یہ ہوتا ہے پہلے ایجاب و قبول ہے، پھر مہر ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اس میں استمتاع میں ایجاب و قبول تو نہیں ہے نا؟ ایجاب و قبول ہے تو استمتاع ہے۔ ایجاب و قبول ہے تو اس میں اور نکاح میں فرق ہی کیا ہے؟ ہاں شاباش، دیکھیں نا اب آپ کی بات، جب آپ مذاق کو ختم کر کے مذاق کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنی متانت اور سنجیدگی سے بات کریں گے، آپ کے اندر ہوچا پن نہیں ہوگا، اس کے وقت آپ جو گفتگو کریں گے اس پر میری گفتگو ہوگی۔ آپ سمجھ لیں توجہ سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے اندر کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول وشرطہ حضور الشاہدین، و اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان عام، اعلان عام ہوگا، اور اس کے مطابق اسی وقت حق مار کا تعین ہوگا، حق مار پہلے دیا جائے گا، رخصتی یہ بعد کون سی ہوگی، آیت میں ہے یہ بھائی؟ وہ اپنے سے نکاح۔ بنا رہے ہیں، کسی آیت میں نہیں ہے، ایسا اپنے سے بنا رہے یہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ہیں۔ مَثْنَىٰ اس میں کہاں وَثُلَاثَ لکھا ہے کہ وَرُبَاعَ کے اندر؟ شاہدین وغیرہ، وہ اپنے سے بنا رہے ہیں آپ۔ اچھا آپ کے نزدیک جناب جو حضرات ائمہ معصومین نے نکاح کیے ان میں گواہ نہیں تھے؟ بھائی صاحب چلیں بھائی، آپ سے بات، کیونکہ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ اپنے نقطۂ نظر کو چھپا رہے ہیں۔ پھر وہی بات، آپ کا میں نقطۂ آپ کے نظر ساتھ دیکھیں، ہمیں احترام کے جو ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی پاک نے، او چھوڑ امام بھائی، چھوڑ حسن دیں مجتبی بھائی، نے، آپ سیدنا شیخ صاحب، امام ہمیں جو جان رپورٹ ملی ہے العابدین نا، نے جتنے نکاح کیے ہیں کیا ان میں گواہ تھے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب ہمیں جو، ہمارے پاس جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں سے مزے اٹھاؤ، پیسے دے دو، ختم، ٹھیک ہے نا؟ متع یعنی نہیں متع ہے، کا معنی آپ کو نہیں متع آتا، استمتاع کا معنی مزہ اٹھانا یہ آپ کو آتا ہے۔ میں آپ کے ذہن پہ حیران ہوں، متع کا معنی بھی یہی چلیں کرو نا، ٹھیک ہے، متع پھر میں یہی ہوتا ہے کہ رپورٹ صحیح فائدہ ملی ہے نا، اٹھانا، فائدہ رپورٹ اٹھانا، صحیح ملی ہے فائدہ شیخ اٹھانا۔ صاحب۔ اب میں جب متع کے بارے ترجمہ کروں گا فائدہ اٹھانا، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیں، یہ متع کا استمتاع جو ہے معنی نا، فائدہ اٹھانا۔ انہوں نے ایک نیا شق نکالا ہے اسلام میں پہلی دفعہ، نکاح کے علاوہ، متع کے علاوہ ایک اور چیز ہے استمتاع، ٹھیک ہے نا؟ ایک انہوں نے اپنا ایک اور بنا دیا، ایک اور چیز ہے، نکاح بھی نہیں ہے، متع بھی نہیں ہے، استمتاع ہے۔ اس میں یہ کہ مزے اٹھاؤ، آخر میں پیسے دے دو، ختم، صحیح ہے؟ اور متع کا معنی کیا ہے کہ مزے نہ اٹھاؤ، منہ کالا کرو۔ متع کا مطلب یہ ہے کہ منہ نکاح کالا ہے، کرنا نکاح کی دو اور قسمیں ہیں، مزے نہ نکاح کی اٹھانا۔ دو قسمیں، نکاح کی دو قسمیں، آپ بتائیں، ایک نکاح ایک آپ بتائیں۔ دائم ہے، ایک نکاح مؤقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مؤجل ہے۔ اور نکاح موقت کا معنی کیا ہے؟ متع۔ بالکل اور متع بالکل، کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اب یہ آپ کہیں نا کہ متع کا معنی ہے منہ کالا ہم نہیں کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اوئے فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ لذت اٹھانا دونوں میں ہے۔ خوب فائدہ اٹھانا تو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور متع کا معنی یہ کرنا چلے کہ جی، شیخ فائدہ صاحب اٹھانا، غصے ہو رہے ہیں، اس کی شیخ وجہ صاحب سے آپ پکڑے گئے، پریشان ہو رہے ہو۔ مفتی قوی صاحب بری طرح پکڑے گئے آج۔
یہ آپ نے جو غلط فتوی دیا نا اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا, خود بھی عمل کیا نا اس پہ. یہ جو آپ نے بنایا تیسرا شق, اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا نا تو آپ نے بہت زیادہ. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میری طرف آپ جو چیزیں منسوب کر رہے ہو, میں اس معاملے کو یہ سمجھتے ہوئے چونکہ بیٹے ہو اس لیے میں آپ کے معاملے کو بڑے آپ کو کیس پاک نصیب نے کہا ہے کہ جناب متے کا معنی فائدہ اٹھانا نہیں ہے اور استمتاع کا معنی ہے خوب فائدہ اٹھانا, خوب فائدہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ متے کا معنی بھی شیخ صاحب استمتاع کا معنی بھی خوب فائدہ اٹھانا ہے. قرآن میں بعض الفاظ متے کو تو محترم سمجھا جائے اور استمتاع کا مذاق اڑایا جائے. آپ نہیں مذاق اڑا رہے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کا نقطۂ نظر, آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مزے اٹھاؤ. آپ دیکھیں ایک منٹ میں تو سنیں مجھے, مزہ اٹھانا یہ اگر وہ حلال ربط ہے نا, حلال مشروع رابطے ہیں, مشروع عقد ہے, تو اس میں فائدے اٹھانا وہ تو سنت ہے, وہ کوئی حرام تو اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں. شباش. ہاں لیکن آپ تو کہتے ہیں نا, آپ تو کہتے ہیں نکاح کے بغیر مزے اٹھاؤ, آخر میں پیسے تو بات ختم. 10 دفعہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس آیت میں, اس آیت کو ترجمہ کرو, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. ہاں تو کیسے الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ استمتاع کا معنی ہے بغیر نکاح کے؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ اپنے دماغ کے مطابق ایک جناب خیال لے آنا اور وہ بھی شیطانی خیال لے آنا اور پھر منسوب کر دینا مفتی صاحب کی طرف. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ, پھر تم جس وقت نکاح استمتاع کے ساتھ ان سے استمتاع کرو, منہن ان خواتین, یہ نکاح استمتاع کہاں سے لے کے آئے بھائی؟ اجورہن, ان کو جناب مزدوری دے دو. اچھا آپ مجھے بتاؤ, اب آپ درمیان میں بولیں شیخ صاحب, آپ کے نکاح استمتاع میں, آپ کے نکاح استمتاع میں مدت تعین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نکاح استمتاع میں, نکاح استمتاع میں فراق کس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے؟ پیسے دینے کے بعد فراق حاصل ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا, اب آپ صحیح لائن پہ جا رہے ہو. بات یہ ہے کہ موتا جو ہے اس کے اندر نکاح, متے کو چھوڑیں, آپ نکاح استمتاع کا جواب دے دیں. نہیں آپ چالاکی نہیں کریں, بات کو نہ گھمائیں. نکاح استمتاع دیکھیں, نکاح عقد دائم میں, عقد دائم میں دیکھیں شیخ صاحب ایک منٹ, عقد دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک یا کوئی شوہر مرے, وہ عورت بھئی وہ بیوہ ہو جاتی ہے, فراق حاصل ہو گیا, یا یہ ہے کہ طلاق دے دے. نکاح دائم میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یا ایک مر جائے شوہر یا طلاق مل جائے. آپ کے نکاح استمتاع میں یہ اس میں فراق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کا جواب, کوئی اور چیز نہیں کہنا, اس کا جواب دینا. اسی کا جواب دے رہا ہوں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے اندر معنی یہ ہے کہ یہ نکاح استمتاع ہے, اور نکاح استمتاع کا وقت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی علیحدگی بھی اسی طرح ہوگی, یا کلمات بولے گا طلاق کے, یا اللہ معاف فرمائے کہ ان میں سے ایک فوت ہو جائے گا. میں چونکہ بری بات نہیں تو اس کا فرق کیا ہے نکاح کے ساتھ؟ نہیں مرتا معمولی نکاح کے ساتھ اس کا فرق کیا ہے پھر؟ ہاں فرق کیا ہے؟ شاباش, یہ اب آپ نے بڑی حکمت والی. جو نکاح دائم ہے اس کے لیے ہے اعلان عام, اور یہ جو نکاح استمتاع ہے اس کے اندر اعلان عام نہیں ہے. اس کے اندر چونکہ اعلان عام نہیں ہے اس لیے اس کے اندر صرف 2 گواہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ وقت کا تعین نہیں ہوگا, محترمہ کی رضامندی ہوگی. ہر وہ محترمہ جو عاقلہ بالغہ ہے, کسی کے نکاح میں نہیں ہے, اس سے آپ نکاح استمتاع کریں گے بغیر وقت کے تعین کے. اعلان عام نہیں ہوگا, صرف حضور شاہدین ہوگا. یہ نکاح استمتاع ہے. یہ آپ نے اپنی فقہ بنا دیا نا, آپ نے اس کے اندر اعلان عام بھی ہوگا, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ گواہ بھی ہوں گے, اور اس کے اندر ایجاب و قبول. وہ کوئی حدیث دکھائے نا, قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ نکاح میں اعلان عام کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی آیت نہیں ہے. حدیث کوئی ہے آپ کے پاس کہ نکاح میں اعلان عام کی ضرورت ہوتی ہے؟ تاکہ اس کا فرق یہ ہو کہ اس میں اعلان ہوتا ہے, اس میں اعلان نہیں ہوتا. اچھا موطا امام مالک نکالیں, موطا امام مالک, موطا ہاں نکالیں. مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو صرف اہل تشیع کی روایات آتی ہے, اور اپنا ہمارے اہل سنت کی احادیث مقدسہ نہ آپ کے ذہن میں ہے, نہ آپ کے علم میں ہے, نہ آپ کے مطالعے میں ہے. آپ شریعت بناتے جا رہے ہیں نا اپنے سے, وہ کیسے ذہن میں آئے گا نا. اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ موطا میں کہاں لکھے؟ میں موطا نکال رہا ہوں بھائی, موطا نکال رہا ہوں, ایک منٹ میری بات سن لیں. اچھا سنیں, اچھا نکال لو. ایک منٹ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ میں نے بھی کہہ دی کہ کتاب نکال لینا, پہلے اب کتاب نکلے گی پھر آپ بتائیں گے, پھر آگے بات چلے. میں انتظار کر لیتا ہوں, میں صبر والا آدمی ہوں. میں اپنے بیٹے کی طرح
بغیر صبر کے نہیں چلتا، صبر کے ساتھ چلتا ہوں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یار پانی دے لا الہ الا اللہ، یہ صحیح کام نہیں ذرا میرا آج. اچھا ویسے چلے موطئ مالک میں کیا حدیث ہے؟ آپ سنائیں جب تک میں نکال لیتا ہوں. لکھو کہ اپنا اعلنوا ولو بالدف. اور اگر کوئی اعلان نہیں کرتا تو وہ حرام ہے، نکاح نہیں ہوتی آپ لوگوں کے یہاں، یہ احناف کے یہاں نکاح استمتاع ہوگا نا. آپ سمجھ یہ نہیں رہے ہو. کوئی ہے ہی نہیں، نکاح وہی اپنے سے بنا استمتاع رہا ہے. کے اندر جو ہے اعلان عام نہیں ہوگا. اور جو نکاح قرآنی ہے، جو نکاح دائم ہے، اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اعلنوا ولو بالدف، اس کے لیے اعلان عام ہوگا. میں ابھی دیکھتا ہوں یہ حدیث کو، ایک منٹ میں نکال دیکھیں لیتا ہوں اس کے بعد. یہ 5-7 سیکنڈ آگے ہے، وہ 5-7 سیکنڈ پیچھے ہے. یعنی آپ کے ہاں اگر کوئی نکاح کر دے، اعلان نہ کرے، نکاح باطل ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. جو اعلان عام کے ساتھ ہوگا، ایجاب و قبول کے ساتھ ہوگا، زیادہ سے زیادہ شہود کے ساتھ ہوگا، وہ وہی نکاح ہے کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اور جو آدمی جو ہے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کرے گا، صرف 2 گواہ ہوں گے، اعلان عام نہیں ہوگا. وہ ہے آپ اپنے سے بنا رہے ہو بھائی، اپنے سے بنا رہے ہو. اللہ یہ کوئی حدیث نہیں آ رہا اس طرح اعلنوا ولو بالدف، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، اس طرح اس الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے. سنیں کوئی حدیث ہی آپ نہیں. کی ہماری آج کی اللہ معاف فرمائے آخری کو ملاقات نہیں. پہلی میں نے دلیل یہ لے آنی ہے. یہ ٹھیک ہے، دیکھو نا، بیٹے کے ساتھ تعاون کرنا یہ بابے کا فرض ہے. پہلے نمبر کے اوپر اس طرح ہے نہیں. آپ نے 2 نکاح کی 2 قسم، نکاح استمتاع، نکاح غیر استمتاع، یہ ہے ہی نہیں شریعت میں، آپ نے بنا دیا بھائی. شیخ صاحب اللہ کا خوف کرو. صاحب نے کی ہے مفتی صاحب کہ فراق کیسے، طلاق کوئی طلاق ہے اس میں، فراق ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اگر وہ میرے بیٹے جس طرح وہاں تفریق کے لیے نکاح دائم میں طلاق ہے، تنسیخ ہے، خلو ہے، اسی طرح نکاح استمتاع میں بھی تنسیخ بھی ہے، خلو بھی ہے اور طلاق بھی ہے. اب 2 چیزوں کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اگلے 15 دنوں کے بعد یہ اعلان عام والی روایات میں بتاتا جاؤں گا. میرے بیٹے اس کو پڑھتے جائیں گے اور میں ساتھ نعرہ لگاتا جاؤں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد. دوسرا میری یہ ذمہ داری ہے. عبدالقوی صاحب طلاق کیسے ہے؟ طلاق 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 بول کے استمتاع کے اندر تو اس میں اجرت کیوں بولا ہے؟ اس میں لفظ اجرت کیوں ہے آپ کے ہاں؟ اس یہاں پر لفظ مزدوری کس لیے؟ یہ دیکھیں نا، اب آپ کو اللہ ہدایت عطا فرما رہے ہیں اور آپ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح دائم میں اور نکاح استمتاع میں یہی فرق ہے. وہاں حق مار پہلے ہے، حق مار کا تعین پہلے ہے، اس کے بعد جناب رخصتی ہے. یہاں کیا ہے؟ استمتاع پہلے ہے اور اس کے مطابق اس کی اجرت یعنی دی جائے گی استمتاع کے مطابق. یہ دونوں کے اندر یہی بنیادی فرق ہے. اب آپ نے مجھے 2 باتیں بتائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ دینا ہے کہ جس مجلس مشاورت میں سیدنا فاروق اعظم کے خلافت میں یہ متع حرام ہوا، اس کے اندر علی پاک بھی بیٹھے تھے. یہ میرے ذمہ داری ہے. بہرحال یہ جو میں آپ کے لیے جناب کا ذہن حوالہ دوں گا. یہ بھی میں حوالہ دوں گا کہ اعلان عام جو ہے وہ احادیث مقدسہ میں موجود ہے. اب یہ 2 باتیں ختم ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو آپ بنا رہے ہیں نا کہ اعلان جو ہے شرط ہے، یہ آپ کس فقہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو حنفی ہیں. احناف کے ہاں تو اس طرح کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ اعلان کرنا نکاح کی صحت کے لیے شرط ہے. احناف کے ہاں تو نہیں ہے اشہار اور اعلان کوئی شرط ہی نہیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب اعلان عام کی آپ کو روایات بتاؤں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس معاملے میں، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک کا کیا موقف ہے، اور مسند امام زید کے اندر حضرت سیدنا امام. بھائی یہ جو آپ نے بنایا نا، آپ تو حنفی ہیں نا، اور حنفیوں کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ صحت نکاح کے لیے اشہار اعلان یہ شرط ہو. میرے بیٹے فقہ حنفی کو میں نے بتانا ہے یا آپ نے بتانا ہے؟ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ میں جب سیدنا علی کی بات سناتا ہوں آپ کہتے ہو نبی کی بات لے آؤ، علی کی بات لے آتے ہو. میں نے کہا جس طرح نبی حجت ہے اسی طرح علی حجت ہے. اعلان عام کی جب بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ فقہ حنفی میں کیا ہے، فقہ مالکیہ میں کیا ہے، اور فقہ جعفریہ میں کیا ہے. جواب جو ہے نا، مجھے جو لگتا ہے شیخ صاحب، مجھے جو قویاً جو لگتا ہے کہ آپ پرائیویٹ میں
نوجوانوں کو جو پریچ کرتے ہوں گے خود بھی جو عمل کرتے ہوں گے وہی ہے کہ استمتاع کر لو، مزے کر لو، پیسے دے دو، ختم. مجھے جو لگتا ہے. لیکن ابھی جو ہے پھنس گئے نا تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح استمتاع سے آپ نے فی المجلس ایک چیز بنا دی کہ نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہوتی. کیونکہ اہل سنت کے ہاں، اجازت دیں شیخ صاحب، اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی نکاح ہے ہی نہیں جس کا نام نکاح استمتاع ہو. یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سب کو اجازت دیں، ایک اجازت دیں شیخ صاحب مجھے ایک منٹ بولنے دیں، پھر آپ جواب دے دیں. اہل سنت کے ہاں اجازت دیں شیخ صاحب، ایسا کوئی نکاح ہے ہی نہیں. ان کے پورے مالکی کو دیکھیں، حنبلی کو دیکھیں، شافعی کو دیکھیں، احناف، نکاح استمتاع کوئی نکاح ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ پھنس گئے ابھی پھنس گئے ہیں. انہوں یہ کہتے ہیں نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہے. یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں نکاح استمتاع. یا تو نکاح متعہ ہے یا نکاح عقد دائم ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نکاح متعہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، نکاح عقد دائم ہے. نکاح استمتاع کوئی کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. یہ بنا رہے ہیں، جھوٹ بنا رہے ہیں. اچھا چلو، میں تو جھوٹ بلا رہا ہوں. اور نکاح مسیار جن علماء نے جناب اس کی اجازت دی ہے وہ موجود ہے. درست ہے؟ میرے نزدیک درست نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے. نکاح مسیار ایک اصطلاح ہے، نکاح استمتاع کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے. آپ بنا رہے ہیں، ایسے بیٹھ کے بنا رہے ہیں. مسیار کی چلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نکاح مسیار کی اصطلاح اس سے آپ کیا کر سیدنا امام حسن مجتبی سے لے کے امام آخر تک دکھا دیں. آپ اپنی استمتاع کی بات کریں نا شیخ صاحب. آپ کیوں چینج کر رہے ہیں موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ آپ پھنس گئے ہیں بھائی. آپ جو چیز ہمیں رپورٹیں ملی ہیں نا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ چلو کر لو، بعد میں پیسے دے دینا عورت کو، یہ تو بالکل غلط چیز ہے نا. پھر آپ پھنس گئے ہیں. آپ لوگوں کو سامنے وہ کیا بہانہ بنا، نکاح استمتاع ایک نکاح ہے اسلام میں. وہ کس فرقے میں ہے، کس فقہ کی کتاب میں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ ایسی باتیں کرتے ہو جس کے بعد کے اندر خود باتوں سے انحراف کر جاتے ہو. آپ نکاح مسیار کی اصطلاح مجھے کتب احادیث میں اور فقہ میں دکھا دو، میں آپ کی بات مان جاؤں گا.